صحرائے کربلا میں صدائے کربلا صدا دی کہ چچا جان خبر لو ہوتا ہے غلام آپا قربان خبر لو دنیا میں کوئی دم کا ہوں مہمان خبر لو تکلیف نہ دیتا مگر اس آن خبر لو کہ ذریت حیدر کیے توقیر ہوئی ہے کہ پامال ہمیں کرنے کی توقیر ہوئی ہے آدھا کو بھگا کر جو لگے ڈھونڈنے سرور پامال ملے قاسم ناشاہ سراسر گودی کا پلا پاؤں رگڑتا تھا زمین پر رو کر پسر فاطمہ نے پیٹ لیا سر دیکھا جو حسن کو تنے صدی پاش سے لپٹے چلا کہ حسین ابن علی لاش سے لپٹے لب بند کیے قاسم ناشاہ نے ایک بار پانی نہ پیوں گا کہ ہیں پیاسے شہ ابرار دنیا سے سفر کر گئے وہ عین رخسار لاش اس کی چلے لے کے شہ بے کس و بے آر دوڑی پہ جو پہنچے تو کہا دے کہ سب کو ارے وہ آئے ہیں دولہا تھا بنایا جنہیں شب کو ہائے ہائے بولے قاسم کا ہوا شور جو در پر بانوں نے کہا لٹ گئی لوگوں میری دختر فرزند کے لاشے سے لپٹنے لگی مادر سر پیٹتی دوڑے شہ مظلوم کی خواہر پھر کون رہے بنتے
علی جب نکل آئی خیمے میں دلہن رہ گئی اور سب نکل آئی دوڑی سے جو خیمے میں شہ بحر و برائے روتے ہوئے اور شرم سے گردن کو جھکائے آغوش میں تھے لاشے نوشاہ اٹھائے اکبر بھی تھے ہمراہ پدر اشک بہائے خاموش یعنی سب نہیں طاقت ہے بیاں کی حالت کہوں کس دل سے میں مظلوم خدا کی عباس کا وہ غیظ وہ تیور جلال کے خود موت رکھے رہی تھی خدم دیکھ بھال کے اصغر کو مانگا شین کلیجہ سنبھال کے ہاتھوں پمان رکھ دیا دل کو نکال کے اصغر گئے نہ جھولے سے بانوں کے بین تھے سینے سے لے گیا کوئی دل کو نکال کے انسان کے دل کا وزن کیا تھا حسین نے میزان موت میں علی اصغر کو ڈال کے پیشانی نماز جھکا دی حسین نے
جینا یزید نحس کو دوزخ میں ڈال کے عباس کا وہ غیظ وہ تیور جلال کے خود موت رکھے رہی تھی قدم دیکھ بھال کے صدائے کربلا نعرہ صلوات۔ دشت بلاؤ میں صبح دہم جب عیاں ہوئی، نوبت بجی وہاں تو ادھر کو آزاں ہوئی، اور شہ کی ضیاء رخ سے زمین آسماں ہوئی، اور ہر صف نمازیوں کی صفِ کہکشاں ہوئی، اور معراج پر خشوع تھا ایسا حضور کا، اور عرش بری بنا تھا مصلی حضور کا۔ جب ہو چکے نماز و وظائف یہاں تمام، وہ خورشید نے طلوع کیا باسد احتشام، اور پھیلی تھی ہر طرف جو ضیاء رخ امام، اور خیرہ نگاہ مہر تھی کرتی نہیں تھی کام۔ بیت ملازو کہ چشمک کنا تھی نہر جو چشم حباب سے، اور ذرے نظر لڑا رہے تھے آفتاب سے۔ ملازو کہ قاسم ہے نام، کرتا ہوں تقسیم نار بھی، اور بانٹتا ہوں باغ جنا کی بہار بھی، ہے صلح بھی پسند لڑائی شعار بھی، اور بندھواتا ہوں رسن بھی، میں کرتا ہوں وار بھی، اور خوش ہے کریم شان اطاعت کو دیکھ کے، اور کرتا ہوں کام اس کی مشیت کو دیکھ کے۔ ملازو کہ او بے خبر بتا تجھے ہے یا نہیں خبر، اور توڑا تھا بائیں ہاتھ سے خیبر کا کس نے در، ممنون کس کی ضرب کے جبریل کے ہیں پر، شہرا ہے کس کی تیغ دو پیکر کا عرش پر۔ بیت ملازو کہ وہ ہم تھے کوئی اور نہیں تھا یہ جان لے، ارے باور نہ ہو اگر تو ابھی امتحان لے، باور نہ ہو اگر تو ابھی امتحان لے، ارے مارا ہے امر و مرحب و انتر کو ہم نے جب، پھر تیری اصل کیا ہے بتا بے شعور اب، کوہ گراں جو آئے مقابل دم غضب، اور سوزے نظر سے خاک ہو وہ صورت حطب، ارے ہم کو حصول ہیں ہنر اس خوش خطاب کے، ارے نور نگاہ ہیں پسرے بو تراب کے۔ مشہور جس کی صلح جہاں میں ہے وہ حسن، نامی شجاع کون و مقام میں ہے وہ حسن، جس کی سخا کا ذکر قرآن میں ہے وہ حسن، سردار سب کا باغ جنا میں ہے وہ حسن۔ بیت ملازو کہ دی جان جس نے حق کی مشیت کے واسطے، صابر رہا جو دین کی حفاظت کے واسطے، غصے سے سرخ ہو گیا سنتے ہی یہ کلام، بولا یہ گفتگو تیری اے طفل تشنکام، رکھ یاد تیرے واسطے ہے موت کا پیام، ارے تو کیا ہے مجھ سے لڑ نہیں سکتے تیرے امام، اور لرزاں ہے پہلوان
میرے ڈیل ڈول سے ارے گردیو آئے سامنے مر جائے ہول سے. ملاحظو حضرت قاسم فرماتے ہیں وہ قاسم پکار غیظ میں چپ رہے نمک حرام. قاسم پکار غیظ میں چپ رہے نمک حرام. کیوں تو نے بے وضو لیا میرے چچا کا نام. وہ کرتا ہوں ختم ایک ہی ضربت میں تیرا کام. وہ کر چار آنکھ ٹھاٹ بدل کھینچ لے حسام. بیت ملازو کہ دیکھوں تو کس طرح سے بچاتا ہے جان کو. ارے اب کچھ کہا تو کاٹ ہی لوں گا زبان کو. دیکھوں تو کس طرح سے بچاتا ہے جان کو, اب کچھ کہا تو کاٹ ہی لوں گا زبان کو. ملاحظہ ہو کہ جھلا گیا سہے نہ گئے نشتر زباں, پیچھے سرک کے شانے سے خالی خاتی نے لی کماں. جوڑا جو تیر پیر بنا جھک کے وہ جماں, اور تھا قصد ہی کہ سر کرے رخصت ہوئی تماں. اور سو سو طرح کے خوف ستم گر پہ چھا گئے. ارے قاسم فرس اڑاتے ہوئے پاس آ گئے. اور گھوڑا بڑھا بڑھا کے جو یہ کر رہے تھے وار, پیچھے سرک سرک کے بچاتا تھا نابکار. اور چرکے جو کھا رہا تھا تو سب جسم تھا فگار. ارے کمزور پڑ گیا تھا دبکتا تھا بار بار. اور یوں آپ جنگ کر رہے تھے بدشیار سے, جس طرح کھیلے شیر کا بچہ شکار سے. یہ کہہ کے وہ سبک کیا بڑھ کر کمر کا وار. میں قتل ہو گیا ہوں نہ سمجھا وہ نابکار, پر زور کر کے اٹھی جو ہر ایک لہو کی دھار. ارے کچھ اونچا ہو کے آیا زمین پر وہ اہل نار. اور پنالے کی طرح سے لہو سارا بہ گیا. ارے جسم آدھا اس کا پشت پہ گھوڑے کی رہ گیا. بلدو کہ جب تک تھے محو جنگ تھی یکسوئی خیال, اب سامنے سے بھاگ گئے ہیں جو بد خصال. ہے 3 دن کی تشنہ دہانی سے غیر حال. ارے تیور پہ تیور آ رہے ہیں پیاس ہے کمال. ارے سب جسم دم کے رکنے سے تھرایا جاتا ہے. ارے پشتے فرس پہ ذوف سے غش آیا جاتا ہے. اور تلواریں پڑ رہی ہیں قیامت کی ہے گھڑی. ارے ہر دھار خون کی چہرے پہ سہرے کی ہے لڑی. ارے جس نے کبھی نہ کھائی ہو ایک پھول کی چھڑی, ارے وہ بے بسی سے جھیل رہا ہے ہر ایک کڑی. ارے کثرت سے زخم کھائے ہیں شدت کی پیاس ہے. ارے لب بر کے گل سے خشک ہیں چہرہ اداس ہے. یہ دیکھ کے بڑھا دیے عباس نے قدم, اکبر کو لے کے دوڑ پڑے سرور امم. ارے استاد جس طرف کو تھا وہ کشتہ علم, بھاگے ادھر سے جان کے وہ بانی ستم. ارے افسوس کوئی بس نہ تھا بے کس حسین کا. ارے پامال لاشا ہو رہا تھا نور عین کا. بس 2 بند. یہ سن کے اہل بیت ہوئے مضطرب سوا. ارے زینب نے دل پکڑ کے کہا ہائے کیا ہوا. اور بیوے حسن کو تو سکتہ سا ہو گیا. اور اتنے میں آئے خیمے میں شاہنشاہ خدا. وہ آئے تھے لے کے حضرت عباس لاش کو. ارے مسند پہ رکھ کے کھولا تنے پاش پاش کو. بس آخری بند کہ یہ دیکھتے ہی پیٹ لیا سب نے اپنا سر. ارے زینب کو غم ہوا کہ گری فرش خاک پر. ارے کلثوم دل کو پکڑے تھی ایک سمت نوحہ گر. ارے شجدر کھڑی تھی لاش پہ ماں سوختہ جگر.
بیت ملازوں کے خیمے میں ہر طرف تھی قیامت پڑی ہوئی، خیمے میں ہر طرف تھی قیامت پڑی ہوئی، ارے منہ سب کا تک رہی تھی سکینہ کھڑی ہوئی، منہ سب کا تک رہی تھی سکینہ کھڑی ہوئی۔ صدائے کربلا۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا و شفیع المذنبین بالقاسم محمد واہل بیتہ الطیبین والطاہرین المعصومین، اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق القائلین، انا علینا للہدا وَإِنَّا لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى۔ صلوات بھیج دیں پر محمد وآل محمد۔ سورہ واللیل کی آیہ کریمہ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک فیصلہ کن اعلان ہو رہا ہے، ایک ایسا اعلان ہو رہا ہے جس میں کبھی تبدیلی نہ آئی ہے، نہ آئندہ کبھی آ سکتی ہے، اور وہ اعلان یہ ہے کہ اِنَّا عَلَيْنَا لَلْہُدَى۔ اللہ کی طرف سے اعلان ہو رہا ہے کہ ہدایت کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے، ہادی اور رہبر اور رہنما ہم بھیجیں گے، اور یہ آخر و دنیا یہ سب ہمارے اختیار میں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ قدرت نے شروع سے یہ انتظام فرمایا کہ زمین کے اوپر اس نے انسان بعد میں بھیجے، ہدایت کے محتاج بعد میں بھیجے، ہادی اور رہبر اور رہنما پہلے بھیج دیا۔ رہنما پہلے بھیجا ہے۔ عام طور سے ہوتا یہ ہے کہ جب کچھ نمازی جمع ہو جاتے ہیں تو پیش نماز بھیجا جاتا ہے، جب کوئی پڑھنے والے جمع ہو جاتے ہیں تو استاد بھیجا جاتا ہے، لیکن اللہ نے یہ انتظار نہیں فرمایا کہ کچھ ہدایت کے محتاج جمع ہو جائیں تو کوئی ہادی بھیجے، بلکہ قدرت نے انتظام یہ فرمایا کہ پہلا انسان جو زمین پر آ رہا ہے وہ ہدایت کا محتاج نہیں، ہدایت کرنے والا ہے، وہ ہادی ہے، وہ رہبر ہے، وہ رہنما ہے۔ یہیں سے ایک بہت بڑا مسئلہ حل ہوتا ہے کہ جب قدرت کو یہ گوارا نہیں کہ ایک انسان بھی ہدایت کا محتاج ہو مگر اللہ کی طرف سے کوئی رہبر نہ ہو، اللہ کی طرف سے کوئی رہنما نہ ہو، اللہ کی طرف سے کوئی ہدایت کرنے والا نہ ہو، لہذا جو پہلا انسان اس نے بھیجا وہ ہدایت کا محتاج نہیں تھا بلکہ ہدایت کرنے والا تھا، تو ہم کیسے مان لیں کہ اس وقت اربوں ہدایت کے محتاج تو ہیں مگر اللہ کی طرف سے کوئی ہادی اور رہبر اور رہنما نہیں ہے؟ ایک صلوات بھیج دے بلند آواز۔ نہیں، صاحبان فہم تشریف فرما ہے یہاں پر، اس کے علاوہ جہاں جہاں بھی میری آواز جا رہی ہے، قانون قدرت ہے۔ قدرت کا قانون یہ ہے کہ جس چیز کی بھی انسان کو فطری طور پر ضرورت ہے، جس چیز کی بھی انسان کو فطری طور پر احتیاج ہے، قدرت نے انداز یہ اختیار فرمایا ہے کہ احتیاج کو بعد میں پیدا کیا ہے اور احتیاج دور کرنے کا انتظام پہلے کیا ہے۔ ضرورت کو بعد میں پیدا کیا ہے، ضرورت کو رفع کرنے کا انتظام اللہ نے پہلے پیدا کر دیا ہے۔ پیاس بعد میں لگی ہے، پانی پہلے پیدا ہوا ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، بھوک بعد میں لگی ہے، قدرت کی طرف سے غذاؤں کے دسترخوان پہلے سے بچھا دیے گئے۔ ہوا کی ضرورت بعد میں محسوس ہوئی ہے لیکن قدرت کی طرف سے ہوا پہلے خلق ہو گئی۔ اس کا مطلب ہے نظام قدرت یہ ہے کہ جن چیزوں کا انسان فطری طور پر محتاج ہے، ضرورت مند ہے، اللہ نے اس احتیاج کو بعد میں پیدا کیا ہے، اس ضرورت کو بعد میں پیدا کیا ہے اور اس ضرورت کو دور کرنے کا انتظام پہلے پیدا کر دیا ہے۔ تو ہمیں یہ بتا دیجئے کہ ہم ہدایت کے محتاج ہے یا نہیں؟ ہمیں احتیاج ہدایت ہے یا نہیں؟ ہدایت کے ضرورت مند ہیں یا نہیں؟ تو اگر ایک انسان بھی اٹھ کر کہہ دے، ارے توجہ رہے،
پورے مجمع کی ضرورت نہیں ہے. ایک انسان بھی اگر اٹھ کر کہہ دے کہ ہم ہدایت کے محتاج ہیں, ہمیں ہدایت کی ضرورت ہے, تو نظام قدرت پکار اٹھے گا کہ ہم نے احتیاج بعد میں پیدا کی ہے, احتیاج کو دور کرنے کے انتظام پہلے کر دیا ہے. ارے تمہیں ہدایت کی ضرورت بعد میں ہوئی ہے, رہبر ہماری طرف سے پہلے آ گئے ہیں. ایک صلوات بھیج دے مولانا آواز. قدرت کا نظام یہ ہے کہ اس کی طرف سے ہادی آئیں گے, رہبر آئیں گے, رہنما آئیں گے. کوئی زمانہ ایسا نہیں کہ جب اللہ کی طرف سے کوئی ہدایت کرنے والا موجود نہ ہو, اللہ کی طرف سے کوئی رہبر موجود نہ ہو, کوئی ہادی اور رہبر اور رہنما موجود نہ ہو. پالنے والے, تو نے انتظام فرمایا ہدایت کا, تو نے انبیاء بھیجے, تو نے رسول بھیجے, تو نے اوصیاء کا انتخاب کیا, تو نے اماموں کا انتخاب کیا. لیکن ایک مسئلہ یہاں پر پیدا ہو رہا ہے کہ ہم کیسے پہچانیں, کیسے شناخت کریں کہ کون اللہ کی طرف سے ہے اور کون اللہ کی طرف سے نہیں. پالنے والے, ہم براہ راست اس سے نہیں پوچھ سکتے کہ جو دعوے دار ہے یہ سچ بول رہا ہے یا جھوٹ بول رہا ہے, یہ تیری طرف سے ہے یا نہیں. کیونکہ اگر ہم تو اس سے براہ راست پوچھ سکتے ہوتے تو پھر درمیان میں کسی نبی و امام کی ضرورت ہی نہیں تھی. ارے توجہ چاہ رہا ہوں, اگر تجھ سے ہم ڈائریکٹ پوچھ سکتے ہوتے تو درمیان میں نہ کسی نبی کی ضرورت پڑتی, نہ کسی رسول کی, نہ کسی امام کی. ہم ہر چیز براہ راست اس سے دریافت کر لیتے, کیونکہ ہم براہ راست نہیں پوچھ سکتے. اسی لیے نبی آتا ہے, اسی لیے رسول ہے, اسی لیے امام ہے. تو جب ہم براہ راست نہیں پوچھ سکتے تو اب ہم پہچانے کیسے, ہم شناخت کیسے کریں, ہمیں معرفت کیسے ہو کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے یا نہیں. تو قدرت نے اعلان فرمایا کہ ہم نام نہیں بتاتے ہیں, ہم صفتیں بتاتے ہیں, ہم کمالات بتاتے ہیں. صلوات بھیج دے بلند آواز سے. ایک نام کے سینکڑوں ہوتے ہیں, ایک نام کے ہزاروں ہوتے ہیں. اگر اللہ نام بتا دیتا تو اس نام کے جتنے تھے سب دعوے دار ہو جاتے کہ ہمارا ذکر ہے, ہمارا ذکر ہے, ہمارا تذکرہ ہے. قدرت نے نام نہیں بتائے, قدرت نے اعلان فرمایا کہ ہم قیامت تک کے لیے معیار بتائے دیتے ہیں, قیامت تک کے لیے کسوٹیاں بتائے دیتے ہیں, قیامت تک کے لیے محک بیان کر دیتے ہیں. میں ان کسوٹیوں پر پرکھ کر دیکھ لینا, ہمارے بتائے ہوئے معیار پر پرکھ کر دیکھ لینا. یہ نہ دیکھنا کہ تخت حکومت کس کے پاس ہے, یہ نہ دیکھ لینا کہ دولتیں کس کے پاس ہیں, یہ دیکھنا کہ ہمارے بتائے ہوئے معیار پر کون پورا اتر رہا ہے. ہم جو کسوٹی بتا رہے ہیں اس کسوٹی پر کون پورا اتر رہا ہے. تو پہلا معیار جو خداوند عالم نے قرآن مجید میں پیش فرمایا وہ پہلا معیار ہے معیار علم. جناب آدم کا جو انتخاب ہو رہا ہے وہ علم کی بنیاد پر ہو رہا ہے. فرشتوں پر اور ملائکہ پر جو برتری حاصل ہو رہی ہے وہ علم کی بنیاد پر ہو رہی ہے. پھر قدرت نے کلیہ بیان کر دیا کہ لَقَدْ اخْتَرْنَاهُمْ عَلَىٰ عِلْمٍ عَلَى الْعَالَمِينَ. کلیہ بیان کر دیا کہ ہم نے جن کو منتخب کیا وہ زمانے کے سب سے بڑے عالم. ہم نے جن کو منتخب کیا وہ زمانے کے سب سے بڑے عالم. تو اب ایک معیار علم ہے, معیار علم ہے. یہ دیکھ لینا کہ علم میں کون سب سے افضل ہے, یہ دیکھ لینا کہ دنیا کس کے علم کا اعتراف کر رہی ہے, کس کے علم کے آگے لوگ سر جھکا رہے ہیں. تو اب یہ دیکھنا کہ منبر پر بیٹھ کر کون دعویٰ کر رہا ہے سلونی سلونی, جو پوچھنا ہے پوچھو. ایک صلوات بھیج دے بلند آواز. جو پوچھنا ہے پوچھ لو, جو پوچھنا ہے پوچھ لو. منبر پر بیٹھ کر
یہ دعویٰ کس نے کیا؟ مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام، جو اعلان فرما رہے ہیں جو پوچھنا ہے پوچھو، جو پوچھنا ہے پوچھو۔ یہاں پر ایک اعتراض ہوتا ہے، میں چاہتا ہوں کہ اس مجلس کے ذریعے سے اس اعتراض کا جواب ہو جائے۔ وہ اعتراض یہ ہوتا ہے کہ آپ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ مولا علی نے یہ بات منبر سے کہی، جو پوچھنا ہے پوچھو، جبکہ آپ خود کہتے ہیں کہ یہ رسول کے وصی ہیں، رسول کے نائب ہیں، ان کے جانشین ہیں، ان کے خلیفہ ہیں۔ تو اب سوال یہاں پر ہوتا ہے کہ جو اصل رسول ہے انہی نے خود کبھی دعویٰ نہیں کیا۔ بہت نازک چیز، بہت نازک پہلو پیش کرنا ہے مجھے۔ شاید یہ بات کم پیش کی جاتی ہوگی جو میں چاہتا ہوں کہ اس مسئلے کو یہاں پر حل کیا جائے۔ خود رسول اللہ نے کبھی دعویٰ نہیں کیا۔ ہے کبھی کوئی دعویٰ رسول اللہ کہ جو پوچھنا ہے پوچھو مجھ سے؟ نہیں، کبھی دعویٰ نہیں کیا رسول اللہ نے۔ میں منبر سے اعلان کر رہا ہوں کہ رسول اللہ نے کبھی دعویٰ نہیں فرمایا کہ جو پوچھنا ہے پوچھو۔ دعویٰ کیا کس نے؟ مولا علی نے دعویٰ کیا کہ جو پوچھنا ہے پوچھو۔ اب اسی پہ تو کہا جاتا ہے دیکھیے مولا علی کو بڑھا دیتے ہیں رسول اللہ سے، کہ رسول نے دعویٰ نہیں کیا، مولا علی دعویٰ کر رہے ہیں۔ تو یہاں پر اور سے زیادہ خطرناک جملہ عرض کر دوں کہ علی ہی کو دعویٰ کرنا چاہیے تھا اور رسول کو دعویٰ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ ارے توجہ رہے، رسول کو دعویٰ نہیں کرنا چاہیے تھا اور علی ہی کو دعویٰ کرنا چاہیے تھا۔ دیکھیے پھر وہی بات ثابت ہوئی کہ نہیں ہوئی کہ حضرت علی کو بڑھا دیا آگے؟ نہیں، ہرگز نہیں بڑھایا، ہرگز نہیں بڑھایا۔ رسول اللہ کو دعویٰ نہیں کرنا چاہیے تھا، اس لیے نہیں کرنا چاہیے تھا کہ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ ارے اس وقت تک زبان نہیں کھلتی تھی جب تک وحی نازل نہ ہو جائے۔ تو رسول اللہ پر وحی کی پابندی تھی، وحی کی پابندی تھی۔ جب اجازت ملتی تھی تب آپ بات فرماتے تھے، علم ہونے کے باوجود بھی جواب نہیں دیتے تھے جب تک اجازت نہیں مل جاتی تھی اللہ کی طرف سے۔ پوچھنے والوں نے پوچھا، اے اللہ کے رسول یہ بتائیے ذوالقرنین کون ہے؟ رسول اللہ خاموش رہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ علم نہیں تھا، بلکہ اجازت کا انتظار تھا کہ وہی نازل ہو تو جواب دوں۔ پوچھا لوگوں نے، اے اللہ کے رسول یہ بتائی کہ روح کیا چیز ہے؟ روایتیں دیکھ لیجئے، رسول اللہ 3 دن تک خاموش رہے، 3 دن تک خاموش، اس کے بعد جواب دیا۔ تو کیا علم نہیں تھا؟ علم تھا، وحی کا انتظار تھا، اجازت کا انتظار تھا۔ تو اگر رسول اللہ اعلان فرما دیتے کہ جو کچھ پوچھنا ہے پوچھو، اور سوال کرنے والے سوال کرتے اور رسول اللہ خاموش بیٹھے رہتے، تو دنیا والے کہتے کہ جب بتانا نہیں تھا تو دعویٰ کیوں کیا؟ جب بتانا نہیں تھا تو دعویٰ کیوں کیا؟ اسی لیے میں نے کہا کہ رسول کو دعویٰ نہیں کرنا چاہیے تھا، کیونکہ وحی کی پابندی تھی، اور علی ہی کو دعویٰ کرنا چاہیے تھا کیونکہ وارث علم رسالت بھی ہے اور وحی کی پابندی بھی ہٹ گئی ہے۔ لہذا ادھر سوال ہوتا تھا، ادھر جواب ہوتا تھا۔ صلوات بر نواز بر محمد وآل محمد۔ دنیاوی حکومتیں ضرور دوسروں کے پاس رہیں، مگر مملکت علم کے تاجدار اہل بیت ہی رہے۔ مملکت علم کے تاجدار محمد و آل محمد علیہ السلام تھے۔ صلوات بھیج دے بر محمد و آل محمد۔ کیونکہ آج تذکرہ امام حسن علیہ السلام کرنا ہے۔ امام حسن تاریخ کی ایک انتہائی مظلوم شخصیت کا نام ہے کہ جس کے ساتھ تاریخ دانوں نے بڑی ناانصافی کی ہے۔ اس پر ایک ہلکا سا اشارہ اور ہلکی سی روشنی ہوگی۔ لیکن اب دیکھیے، امام حسن علیہ السلام کے لیے
علامہ جلال الدین، وہی علم بنیاد ہے، علم بنیاد ہے۔ علامہ جلال الدین سیوطی تحریر فرماتے ہیں کہ حسن وہ تھے کہ جن کے علم کا عالم یہ تھا کہ جھولے ہی سے لوح محفوظ کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ ایک صلوات بھیجے بلند آواز سے بر محمد والے۔ ایک یہودی عالم آتا ہے اسلامی سلطنت میں، اور اس کے بعد وہ مختلف علماء سے وہ سوالات کرتا ہے، لیکن اس کے کسی بھی سوال کا کوئی جواب نہیں دے پاتا۔ وہ تشنا رہ جاتا ہے، اور آخر میں اس نے فیصلہ کیا کہ لگتا ہے مسلمانوں میں کوئی پڑھا لکھا ہی نہیں، لگتا ہے مسلمانوں میں کوئی عالم نہیں ہے۔ جناب سلمان فارسی سے اتفاق سے ملاقات ہو گئی۔ اس نے کہا کیا بات ہے؟ کہ میں تو بڑی تعریفیں سن کر آیا تھا کہ مسلمان بڑے علم میں آگے ہیں، مگر میرے سوالوں کا کوئی جواب نہیں دے پایا۔ میں نے پتہ نہیں کس سے سوالات کیے، کتنے بڑے بڑے عالموں سے سوال کیے، مگر کوئی بھی میرے سوال کے جواب نہیں دے پایا۔ تو اس کا مطلب میں تو سمجھتا ہوں کہ کوئی میرے علم کے ٹکر کا ہے ہی نہیں، مسلمانوں میں کوئی میرے برابر کا ہے ہی نہیں۔ اور جب کہ اتنی تعریفیں میں نے سنی تھی تو جناب سلمان فارسی نے کہا کہ چلو میرے ساتھ چلو، میرے ساتھ چلو۔ اب جناب سلمان فارسی اس یہودی عالم کو لیے ہوئے چلے۔ اب مدینہ نکل گیا۔ وہ کہا بھائی کہاں لیے جا رہے ہو بھائی؟ مدینہ شہر تو دور چھوٹ گیا۔ تو کہا چلو تو میرے ساتھ۔ ایک کھیت میں پہنچے، دیکھا ایک مزدور ہے، ایک مزدور ہے جو بیلچہ لیے مزدوری کر رہا ہے۔ یہ یہودی عالم کو لیے ہوئے اسی کے پاس پہنچے۔ اس سے پوچھو، اس سے پوچھو۔ کہا رے بڑے بڑے تو بتا نہ پائے، یہ مزدور جو کھیت میں مزدوری کر رہا ہے یہ کیا بتائے گا؟ کہا پوچھ کر تو دیکھو، پوچھ کر تو دیکھو۔ اس نے کہا چلو تجربے کے طور پر پوچھتا ہوں۔ قریب پہنچا مولا علی کے، کیا میرے سوالات کا آپ جواب دیں گے؟ کہ ہاں میں جواب دے سکتا ہوں، مگر اس وقت میں کام کر رہا ہوں، اس وقت کا وقت میری کسی امانت ہے، میں جواب نہیں دے سکتا۔ ہاں یہ میرا بچہ حسن کھڑا ہوا ہے، اس سے پوچھ لو۔ ایک صلوات بھیج دے مولانا آواز۔ 10-12 برس کا سن، اس کو اور حیرت میں اضافہ۔ وہ پہلے مزدور ہی دیکھ کر حیرت زدہ تھا کہ مزدور کے پاس لے کر آیا ہے، اور اب وہ مزدور کہہ رہا ہے کہ میرے بچے سے پوچھ لو، میرے بچے سے پوچھ لو۔ سلمان فارسی کہتے ہیں پوچھو تو، جب کہا ہے تو پوچھو۔ قریب پہنچا امام حسن کے، امام حسن نے چہرے پر نگاہ ڈالی، اس یہودی عالم کے چہرے پر نگاہ ڈالی۔ فرماتے ہیں کہ اپنے سوالات تو بتائے گا یا میں بتاؤں؟ ایک صلوات بھیج دے بلند آواز سے۔ اب اس کو پتا چلا کہ میں کہاں آیا ہوں اور کہاں پہنچا ہوں۔ کہ آپ بتائیے کہ میرے سوالات کیا ہیں۔ ایک ایک کر کے سارے سوالات بتائے کہ یہ تیرے سوال ہیں، یہ تیرے سوال ہیں، کوئی سوال چھوٹا تو نہیں؟ کہا نہیں، جتنے میرے سوال تھے سب آپ نے بتا دیے، اب جواب بھی بتا دیجئے۔ کہا سامنے زانو ادب طے کر کے بیٹھ جا۔ وہ زانو ادب طے کر بیٹھا، اور امام نے سارے سوالوں کے اس کو جواب دیے۔ تب اس نے کہا کہ ہاں اس وقت آپ سے بڑھ کر زمانے میں کوئی عالم موجود نہیں ہے۔ ایک صلوات بھیج دے بلند آواز سے بر محمد والے۔ تو یہ ہے خانوادہ اہل بیت کہ جو علم کی منزل میں کائنات میں سب سے افضل۔ اور آپ یاد رکھیں کہ جس کی فضیلتیں جتنی زیادہ کھل کر سامنے آتی ہیں اتنی اس کی دشمنی بھی بڑھتی ہے، اتنی اس کی عداوت میں بھی اضافہ ہوتا ہے، اتنی اس کے کینے میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ لہذا امام حسن علیہ السلام کے سلسلے میں تاریخ دانوں نے، کیونکہ آج مختصر سا تذکرہ کرنا ہے، تاریخ دانوں نے بڑی ناانصافیاں کی ہیں۔ پہلی ناانصافی تو یہ کی ہے کہ معاذ اللہ ان کے کردار پر کیچڑ اچھالنے کی کوشش کی،
اور یہ بات کہی ہے کہ معاذ اللہ ان کے کردار میں کچھ کمی تھی، کچھ عیاشی تھی، جس کی وجہ سے انہوں نے بہت نکاح کیے، بہت شادیاں کی۔ آپ سب جانتے ہیں، سب کو معلوم ہے کہ ایک وقت میں 4 سے زیادہ بیویاں نہیں رکھ سکتا کوئی، 4 سے زیادہ کسی کی بیویاں نہیں ہو سکتی۔ اب اگر 5ویں بیوی کسی کو کرنا ہے، 5ویں وقت کرنا ہے اس کو، تو ایک بیوی کو طلاق دینا ہوگا، مگر بیوی کو طلاق دینے کے فوراً بعد وہ 5واں نکاح نہیں کرے گا، بلکہ جب بیوی کا عدت طلاق ختم ہو جائے گا، کیونکہ 3 مہینے تک وہ بیوی کے حکم میں ہے، اس لیے بغیر نکاح کے رجوع کر سکتا ہے، بیوی کے حکم میں ہے، لہذا 3 مہینے تک جب وہ عدت طلاق پوری کر لے گی بیوی جس کو طلاق دی ہے، تب یہ 5واں عقد کرے گا۔ اب 6واں عقد اگر کرنا ہے تو پھر ایک بیوی کو طلاق دے، پھر 3 مہینے انتظار کرے کہ اس عورت کا عدت طلاق ختم ہو جائے، تب یہ 6واں عقد کر سکتا ہے۔ اب 7واں عقد اگر کرنا اسے تو پھر ایک بیوی کو طلاق دے، پھر جب 3 مہینے اس عورت کا عدت طلاق ختم ہو جائے تب یہ 7واں عقد کر سکتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے ہر عقد کے درمیان کم از کم 3 مہینے کا فاصلہ ہونا چاہیے۔ تو اگر کوئی لگاتار 300 عقد کرے تو اس کے لیے 70 سال کی مدت چاہیے ہے، اور امام حسن کی کل عمر 48 سال تھی۔ اس کا مطلب ہے کہ چاند پر اگر کوئی تھوکے گا تو پلٹ کر منہ پر آئے گا۔ ایک صلوات بھیج دے بلند آواز سے بر محمد۔ ایک روایت اور بھی ہے کہ جب امام حسن کی وفات ہوئی ہے، شہادت ہوئی، تو اب مورخین نے لکھا ہے کہ ساری طلاق شدہ بیویاں وہ جنازے میں پیچھے پیچھے ماتم کرتی ہوئی چل رہی تھی، سینکڑوں کی تعداد میں۔ مسئلہ تو دیکھیے، سینکڑوں کی تعداد میں طلاق شدہ بیویاں جنازے کے پیچھے پیچھے ماتم کرتی ہوئی چل رہی تھی، نوحہ پڑھتی ہوئی چل رہی تھی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ عورت کی فطرت یہ ہے کہ طلاق دینے کے بعد پھر طلاق دینے والے شوہر سے محبت نہیں رہتی، لہذا اب طلاق دینے والے شوہر کے دل میں کہ محبت اتنی دل میں تھی کہ وہ رخصت ہوئے تو اب ماتم کرتی ہوئی پیچھے چل رہی ہیں۔ یہی خلاف فطرت ہے، یہی عورت کی فطرت کے خلاف ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ یہاں کے ماحول میں اور عرب کے ماحول میں فرق ہے۔ یہاں اگر طلاق دے دی جائے، کوئی بیوہ ہو جائے تو اس کی دوسری شادی عیب سمجھی جاتی ہے۔ وہاں عرب میں ادھر طلاق ہوئی ادھر دوسری شادی، ادھر طلاق ہوئی ادھر عورت کی دوسری شادی ہو جاتی ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ہر ایک شوہر اپنا الگ کر چکی تھی۔ تو سوال یہ کہ ان شوہروں نے کیسے اجازت دی کہ ایک سابقہ شوہر کے جنازے میں تم سب کے سب شریک ہو؟ ارے توجہ نہیں، ابھی بات پوری واضح نہیں ہوئی، پوری بات واضح نہیں ہوئی ہے، توجہ رہے۔ خود مورخین لکھتے ہیں کہ کچھ نکاح مدینے میں کیے تھے، کچھ نکاح مکے میں کیے تھے، کچھ نکاح کوفے میں کیے تھے، کچھ نکاح مدائن میں کیے تھے۔ مدینے سے مکے کا فاصلہ 500 کلومیٹر، مکے سے مدینے سے کوفے کا فاصلہ 2000 کلومیٹر، اسی طرح سے مدائن کا فاصلہ بھی تقریباً اتنا ہی ہے۔ مجھے اتنا بتا دیجئے کہ شب میں امام حسن کی وفات ہوئی، شہادت ہوئی، صبح کو ساری بیویاں جنازے میں شریک تھیں۔ کچھ بیویاں جو طلاق شدہ تھیں مدائن میں تھیں، کچھ کوفے میں تھیں، کچھ مکے میں تھیں۔ تو کیا چارٹرڈ پلین کے لیے کر لیے گئے تھے کہ راتوں رات سب کو مدینے پہنچا دیا گیا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جھوٹ بولنے کی کوشش کی، عیب لگانے کی کوشش کی، مگر اپنی جہالت کو ثابت کیا۔ امام حسن پر کوئی عیب نہیں لگا سکے۔ صلوات بھیج دے بلند آواز سے بر محمد وآلہ۔
ایک چیز اور کہی جاتی ہے، بس وہ بات یہ کہی جاتی ہے کہ امام حسن کے مزاج میں صلح پسندی تھی اور امام حسین کے مزاج میں جنگ پسندی تھی، لہذا امام حسن نے صلح فرما لی، لیکن امام حسین صلح پر راضی نہیں ہوئے اور انہوں نے جنگ کی۔ اس کا مطلب کہ مزاج میں فرق تھا، طبیعتوں میں فرق تھا، میلان میں فرق تھا۔ ان کا مزاج صلح پسند تھا، ان کا مزاج جنگ پسند تھا۔ انہی نے صلح کی، انہی نے جنگ کی۔ بہت توجہ ہے، یہ مسئلہ بھی حل ہونا بے انتہا ضروری ہے۔ تو اس کا بنیادی جواب یہ ہے کہ نہ بہت توجہ ہے، بہت توجہ، نہ امام حسن نے صلح کی نہ امام حسین نے جنگ کی۔ بہت توجہ ہے، نہ امام حسن نے صلح کی نہ امام حسین نے جنگ کی۔ یہی بنیادی طور پر غلط ہے۔ اس لفظ نے کو بدل دیجئے، حسن نے صلح نہیں کی، حسین نے جنگ نہیں کی، بلکہ حسن سے صلح کی گئی، حسین سے جنگ کی گئی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حق کے کردار میں فرق نہیں تھا، باطل کے کردار میں فرق تھا، کہ ایک بھائی سے صلح ہو رہی تھی، ایک بھائی سے جنگ ہو رہی تھی۔ صلوات بھیج دے مولانا آواز سے بر محمد و آل محمد۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ جیسا سوال ہوتا ہے ویسا جواب ہوتا ہے۔ امتحان کے پرچے میں 10 سوال اگر ہیں تو ہر ایک کا جواب الگ الگ ہوگا یا سب کا جواب ایک ہوگا؟ سوال الگ الگ ہیں تو جواب بھی الگ الگ ہو۔ یہ کیسے کہا جاتا ہے کہ انہی نے جواب الگ دیا، انہی نے جواب الگ دیا؟ ارے جب سوال الگ الگ تھا تو جواب بھی الگ الگ تھا، جواب بھی الگ الگ تھا۔ امام حسن سے حکومت مانگی تھی، امام حسین سے بیعت طلب کی گئی تھی، انہی نے حکومت کو ٹھوکر مار دی، انہی نے جان دے دی مگر بیعت نہیں کی، سر اپنا کٹوا دیا مگر بیعت نہیں کی، کیونکہ باطل کے ہاتھ پر حق کیسے بیعت کر سکتا ہے؟ بس اس سے زیادہ پڑھنے کی گنجائش نہیں ہے۔ یہ جو کہا جاتا ہے کہ مزاج میں صلح پسندی تھی، تو اس کے لیے واقعہ کربلا جو ہے وہ ثابت کرتا ہے نہیں، مزاج جیسا اسلام کا مزاج تھا ویسے ان کا مزاج تھا، جیسی مشیت الہیہ تھی ویسے ہی ان کا عمل تھا۔ بہت توجہ رہے، اگر مزاج میں صلح ہوتی ہے تو ہر موقع پر وہ صلح ہی کی بات کرتا ہے، ہر موقع پر صلح کی بات کرتا ہے۔ تو پھر ہم کو تاریخ کربلا میں کیوں ملتا ہے کہ جب جناب قاسم جب ان کو اجازت نہیں ملی، جب اجازت نہیں ملی، خیمے کے گوشے میں بیٹھے ہوئے، سر جھکائے ہوئے، ماں آئیں، جبین پر شکن پڑ گئی، اے قاسم کیا اس وقت یہ خیمے کے اندر بیٹھنے کا وقت ہے؟ تمہارا چچا دشمنوں میں گھرا ہوا، شب میں تم نے کیا وعدہ کیا تھا کہ میں اپنی جان نچھاور کر دوں گا، اس وقت تم خیمے کے اندر سر جھکائے بیٹھے ہو، کیا موت سے ڈر گئے؟ کیا تلواروں سے خوف زدہ ہو گئے؟ جناب قاسم نے جواب دیا، اے مادر گرامی، یہ آپ کیا ارشاد فرما رہی ہیں؟ میں جعفر کا پوتا، علی کا نواسا، میں بھلا علی کا پوتا بڑا میں ڈر سکتا ہوں؟ میں بھلا تلواروں سے ڈر سکتا ہوں؟ ہاں، مگر جب بھی میں جاتا ہوں میں دیکھتا ہوں کہ میرے چچا مجھے موت کی اجازت نہیں دے رہے ہیں، موت کی اجازت نہیں دے رہے ہیں۔ اس وقت ماں نے یاد دلایا کہ جب تمہارے بابا دنیا سے رخصت ہو رہے تھے، جب بابا رخصت ہو رہے تھے تو تمہارے بازو پر ایک تعویذ باندھ دیا تھا اور کہا تھا جب کوئی بہت سخت وقت پڑے تو اس وقت تعویذ کو کھول کر دیکھنا۔ اب اس سے زیادہ سخت وقت اور کیا ہو سکتا ہے کہ تمہیں مرنے کی اجازت چچا نہیں دے رہے، تمہیں مرنے کی اجازت نہیں دے رہے ہیں۔ ہاں عزاداروں، روایت کہتی ہے کہ اب جو تعویذ کھولا جناب قاسم نے تو امام حسن کی اس میں تحریر موجود تھی کہ حسن میں کربلا کے میدان میں موجود نہ ہوں گا،
تم میری طرف سے اپنے چچا پر اپنی جان نچھاور کر دینا اور جان نچھاور کرنے میں کوئی کمی نہ کرنا۔ اب جو یہ تحریر دیکھی تو جناب قاسم خوشی خوشی دوڑتے ہوئے امام حسین کی خدمت میں پہنچے اور امام حسین سے کہتے ہیں کہ چچا یہ دیکھیے بابا کی وصیت ہے، یہ بابا کی وصیت ہے اور مجھے وصیت کی ہے کہ میں آپ پر جان نچھاور کر دوں۔ اب جو امام حسین نے تحریر دیکھی، بھائی کی تحریر پہچانی، اس کے بعد روایت کہتی ہے کہ قاسم کو گلے سے لگایا، قاسم کو گلے سے لگایا، اور روایت کہتی ہے کہ اتنا روئے غشی علیہما، ارے دونوں پر غشی طاری ہو گئی۔ امام حسین بھی غش کھا کر گرے، جناب قاسم بھی غش کھا کر گرے۔ تھوڑی دیر بعد جب ہوش آیا تو روایت کہتی ہے کہ گھوڑا قریب لائے امام حسین اور جناب قاسم کو گود میں لے کر گھوڑے پر سوار کیا اور گریبان چاک کر دیا۔ اے آقا آپ یہ کیا کر رہے ہیں، یہ گریبان کیوں چاک کر رہے ہیں؟ تو شاید مولا حسین جواب دیں کہ گریبان چاک ہونا عرب میں یتیمی کی نشانی ہے، میں اس لیے گریبان چاک کر رہا ہوں کہ اگر حسن کا لاڈ سمجھ کر رحم نہیں کر سکتے تو ایک یتیم ہی سمجھ کر میرے قاسم پر رحم کرنا۔ عزاداروں، روایت کہتی ہے، تاریخ کہتی ہے، اتنا چھوٹا قد تھا جناب قاسم کا کہ جس وقت وہ بیٹھے ہیں گھوڑے کے اوپر تو ایک پیر رکاب میں تھا اور ایک پیر ہوا میں تھا۔ اس کا مطلب اتنے چھوٹے چھوٹے پیر تھے جناب قاسم کے کہ دونوں رکابوں میں وہ پیر نہیں آ پائے تھے، اور اس کے بعد نہ سر کے اوپر خود تھا نہ بدن کے اوپر زرہ تھی، بلکہ ایک مہی سا کرتا تھا۔ آقا کی خدمت میں ہاتھ جوڑ کر کرنا چاہتا ہوں، اے آقا آپ قاسم کو جنگ پر بھیج رہے ہیں، کم از کم زرہ پہنا دیتے، کم از کم خود پہنا دیتے تو شاید مولا جواب دیں کہ عرب میں اتنے چھوٹے بچے جنگ کے لیے نہیں جاتے، تو اتنے ننھے بچوں کے لیے نہ خود بنتا ہے نہ زرہ بنتی ہے۔ عزاداروں، بس دو جملے مصائب کے، جناب قاسم میدان جنگ میں جاتے ہیں، داد شجاعت دیتے ہیں، آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں، یہاں تک کہ عمر سعد کے قریب پہنچ گئے۔ قریب تھا کہ عمر سعد پر حملہ کر دیں۔ قریب میں ایک پہلوان کھڑا ہوا تھا، کہا بہت دن سے تو نمک کھا رہا ہے، جان نمک حلالی کا وقت آ گیا ہے، اے اس بچے کی ماں کو اس بچے کے غم میں رلا، جا کر بچے کو قتل کر دے۔ یہ ملعون جھومتا ہوا آیا، لیکن بڑا بزدل تھا، بجائے سامنے آنے کے پشت پر آیا۔ ارے کاش کوئی مولا کا چاہنے والا موجود ہوتا تو جناب قاسم سے کہہ دیتا کہ قاتل پشت پر آ گیا ہے، ادھر جناب قاسم جنگ کر رہے ہیں، پشت سے تلوار کا وار پڑا، جناب قاسم زخمی ہو کر گھوڑے سے زمین پر گرے، آواز دی، اے چچا مدد کے لیے آئیے، اے چچا مدد کے لیے آئیے۔ عزاداروں، ادھر سے حسین غیظ کے عالم میں چلے، یہ کہا قاتل قاسم پر نظر پڑی، دیکھا اس کے ہاتھ میں جو تلوار ہے، قاسم کے سر کا خون اس سے ٹپک رہا ہے۔ مولا نے غیظ میں آ کر حملہ کیا، اس نے اپنا ہاتھ بلند کر دیا، اس کا ہاتھ کٹ گیا۔ امام چاہتے تھے کہ اسے جہنم واصل کریں، اس نے فوج والوں کو مدد کے لیے پکارا، اے فوج والوں آؤ اور مجھے حسین کے ہاتھوں سے بچاؤ۔ ادھر سے حسین چاہتے ہیں کہ قاتل قاسم کو قتل کر دے، ادھر سے یزیدی فوج چاہتی ہے کہ قاتل قاسم کو بچا لے۔ عزادار اس میں عجیب غضب ہو گیا۔ تاریخ کربلا کہتی ہے کہ ادھر کے گھوڑے ادھر کے گھوڑے ادھر، درمیان میں جسم قاسم۔ ارے جب بھی کوئی گھوڑا قریب آتا تھا قاسم فریاد کرتے تھے، اے چچا بچا لیجئے، اے چچا بچا لیجئے۔ ارے جب حسین لاش قاسم پر پہنچے تو نوحہ پڑھتے ہوئے، اے قاسم تمہارے چچا پر بہت شاق ہے کہ تم مدد کے لیے پکارتے رہے اور تمہارا چچا مدد کے لیے نہیں آ سکا۔ عزاداروں، تاریخ میں روایت میں موجود، حسین اس طرح سے لاش قاسم لے کر چلے کہ سینے سے سینہ ملا ہوا، پیر زمین پر خط دیتے ہوئے۔ عزاداروں، بھی آپ نے سنا ہوگا
کہ قاسم کا قد اتنا چھوٹا تھا کہ گھوڑے پر خود سے سوار نہیں ہو سکے، پیر اتنے چھوٹے چھوٹے تھے کہ دونوں پیر رکابوں میں نہیں آ سکے۔ اب یہ تاریخ کیا کہہ رہی ہے کہ حسین جب لاش لے کر آ رہے ہیں تو حسین کے سینے سے سینہ ملا ہوا، پیر زمین پر خط دیتے ہوئے، اس کا مطلب یہ ہے کہ گھوڑوں کی ٹاپوں سے جس میں قاسم اس طرح سے کچل گیا تھا کہ حسین کے سینے سے سینہ ملا ہوا، پیر زمین پر خط دیتے ہوئے۔ میں یہاں پر مجلس تمام کر دیتا، لیکن ناانصافی ہوگی اگر وہ روایت نہ پڑھی جائے جو بعض ذاکرین پڑھتے ہیں، اندازہ ہو کہ کون کون سے ظلم ہوئے، کون کون سے ستم ہوئے۔ ایک تو روایت یہ ہے کہ لاش مولا لے آئے تھے، دوسری روایت یہ ہے کہ جب حسین میدان میں پہنچے تو لاش قاسم نظر نہیں آیا، آواز دی قاسم کہاں ہو، جواب نہیں آیا، آواز دی قاسم کہاں ہو، جواب نہیں آیا۔ روایت کہتی ہے ایک بلندی پر تشریف لے گئے، بلندی پر جا کر آواز دی، اے قاسم، امام وقت کی حیثیت سے میں تمہیں حکم دیتا ہوں، مجھے جواب دو، تم کہاں ہو۔ روایت کہتی ہے قاسم کے جسم کے ٹکڑے فضا میں بلند ہوتے ہیں، اے چچا، گھوڑوں کی ٹاپوں نے میرے جسم کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہے۔ حسین نے ابا دوست سے اتاری، میدان سے جسم قاسم کے ٹکڑے جمع کرنا شروع کیے، ابا سر پر رکھی، خیمے کے اندر آئے، پوچھا ام فروا کہاں ہے، ام فروا کہاں ہے؟ ام فروا لائی گئی، اے ام فروا، تمہارا بیٹا شہید ہو گیا، تمہارا قاسم شہید ہو گیا۔ ارے ام فروا کہتی ہے میں نے اسی لیے پالا تھا اسے کہ آپ کے اوپر جان نچھاور کر دے۔ لیکن آقا ایک بات مجھے بتا دیجئے، کیا پوچھنا چاہتی ہو؟ کیا آقا یہ بتائیے، کیا میرے قاسم سے کوئی خطا ہو گئی تھی؟ کیا میرے قاسم سے کوئی قصور ہو گیا تھا؟ امام حسین پوچھتے ہیں ام فروا یہ بات تم کیوں کہہ رہی ہو؟ کیا اس لیے میں کہہ رہی ہوں کہ آپ سب کے لاشیں لائے مگر میرے بچے قاسم کی لاش نہیں لائے، کیا میرے ننھے سے قاسم سے کوئی خطا ہو گئی تھی؟ یہ سننا تھا امام حسین نے۔ جناب زینب کو قریب بلایا، جناب ام کلثوم کو قریب بلایا، اے زینب و ام کلثوم، ترا ماں کے بازو سنبھال لینا۔ ایک بازو جناب زینب نے تھاما، ایک بازو جناب ام کلثوم نے۔ روایت کہتی ہے کہ سر سے ابا اتاری، جیسے ہی ابا کھولی، ابا کے اندر قاسم کی لاش کے ٹکڑے، ماں بے ہوش ہو کر گری۔ ارے میرا ننھا سا قاسم، گھوڑوں کی ٹاپوں نے ننھے سے جسم کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ صدائے کربلا تیغوں کے درمیان ہے تیرا برس کا دولہا،
لاش پر جب پہنچے حسین بے کسے قاسم کی لاش پر جب پہنچے حسین بے کسے لرزا تھا تن بدن میں 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 دل ٹکڑے ہو رہا تھا سیروں کے درمیان ہے تیرا برس کا دولہا چنے رہے ہیں ٹکڑے اپنی ہوا بچھا کر چنے رہے ہیں ٹکڑے اپنی ہوا بچھا کر ملتے ہیں ہاتھ پہ ہاتھ 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 ساری رشے پگریا تیروں کے درمیان ہے تیرا برس کا دولہا قاسم کی لاش پر جب پہنچے حسین بے کسے قاسم کی لاش پر جب پہنچے حسین بے کسے لرزا تھا تن بدن میں 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 دل ٹکڑے ہو رہا تھا تیروں کے درمیان ہے تیرا برس کا دولہا کہتے تھے شاہ رو کر کیسی یہ بے کسی ہے کہتے تھے شاہ رو کر کیسی یہ بے کسی ہے پرواہ کی حسرتوں کا پرواہ کی حسرتوں کا پرواہ کی حسرتوں کا پرواہ کی حسرتوں کا پارا پارا لاشا تیروں کے درمیان ہے تیرا برس کا دولہا چنے رہے ہیں ٹکڑے اپنی ہوا بچھا کر چنے رہے ہیں ٹکڑے اپنی ہوا بچھا کر ملتے ہیں ہاتھ پہ ہاتھ 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 دھاری ہے شے پگریا تیروں کے درمیان ہے تیرا برس کا دولہا شادی کی ساری خوشیاں پل میں بدل گئی ہے شادی کی ساری خوشیاں پل میں بدل گئی ہے خیموں میں شاہدی کے خیموں میں شاہدی کے خیموں میں شاہدی کے خیموں میں شاہدی کے غم چار سو ہے چھایا تیروں کے درمیان ہے تیرا برس کا دولہا ہے بھوکے پیاسے سارے شادی کے سب براتی ہے بھوک پیاسے سارے شادی کے سب براتی اللہ اس طرح کا اللہ اس طرح کا اللہ اس طرح کا اللہ اس طرح کا منظر کہیں نہ دیکھا تیروں کے درمیان ہے
اب یہ روداد غم بیا ہو ایسے سہیل اب یہ روداد غم بیا ہو سن کے یہ داستاں کو 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 دل پھٹ رہا ہے سب کا تیروں کے درمیاں ہے تیرا برس کا دولہا علمدار حسین اے علمدار حسین اے علمدار حسین اے علمدار حسین جن حق کے پاس با اے علمدار حسین دین حق کے پاس با اے علمدار حسین زینت کونو مکان اے علمدار حسین فاطمہ زہرا کی جان اے علمدار حسین 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 السلام عليك يا أبا عبد الله السلام عليك يا ابن رسول الله السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين وسيد الوسيد السلام عليك وليا شهيدا وأخيك بالفضل العباس يا ابن أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا غريب الغرباء السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء السلطان أبو الحسن يا علي بن موسى أيها الرضا ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا صاحب العصر والزمان علمان 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 أجل الله تعالى فرجك وسهل